میں نے ایک کہنے لگا چشتی میں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کیا عمر کہتے ہیں؟ کہ چشتی میں کہ جی اکے تو پھنس گئے ہیں۔ کیوں کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں اور زندگی بے وفا ہے۔ اللہ نہ کرے بندہ فوت ہو جاتا ہے، معاذ اللہ عمر بے وفا۔ میں کہ چنگے سگرے کبرے رلائے نہیں، کوئی ساڈی بھی سن لا جنے تو سنا۔ میں کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں، بال جیڑا جمے چیخے چلاوے نہیں، زندگی دے آثار نہیں آئے، سا نہیں سولیا، زندگی یعنی عمر نہیں آئے، او دا تا جنازہ ہی جائز نہیں، عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں۔ جنازہ جائز کرامنا ہی تیرے پیو نو ہی مننا پوسی عمر پر۔ اور پھر چیزیں دو ہیں، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ غنی سبحان اللہ۔ ایک زندگی تے ایک موت، تیسری چیز ہی کوئی، یا زندگی ہے یا موت۔ کہ زندگی نو عمر آدھے ہوں یا تا تریہ راہ کڈو کہ انہاں دو تے فیصلہ کرنا ہے، تا یا مرنا پوسی یا عمر نو مننا پوسی، اور تا رستہ ہی۔ چشتی میں کہ جی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں؟ نہیں جی کھلے ہوتے ہیں۔ واجے نے تسا نماز کیوں بنین دے ہو؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ کھلے ہوں۔ اللہ چاہتا تو ہاتھ باندھ کے بھی پیدا کر سکتا تھا، جب اس نے کھلے ہاتھوں پیدا کیا ہے تو پھر نماز کھلے ہاتھوں پڑھنی چاہیے۔ میں کہ یہ سودا تو بڑا مہنگا ہے، یعنی کیویں؟ میں کہ جی جمدے ہاتھ کھلے ہیں تو کپڑے ہی تو کوئی نہ ہن پڑھو فطرت والی نماز، میں ویکھاں کیویں پڑھتے۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ عادتاً ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، عبادتاً بندے ہوتے ہیں۔ مجتہد صاحبہ ساری زندگی عادت کیتی ہے، ہن سنی بن کے کوئی ہاتھ بن کے پڑھ لا، فرشتے لکھیں جو عادتاں نہیں کریں دا کھلوتا عبادت۔ ساریاں عادتاں نہ لکھائی آ، کوئی عادتاں دی بجائے عبادت۔ چشتی صاحب میں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی پاک دولہا بن کے حضور کے در اقدس پر گئے۔ میں کہ ہوئے ساڑھا کلیجہ ٹھردا ہے، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، ساڑھے ایمان نو ٹھڈ پمدی ہے۔ لیکن مجتہد صاحب تو ہی جگرا رکھ کہ کیویں؟ میں کہ علی اوئل جڑے دولہا بن کے نبی پاک دے دروازے تے گئے تے صدیق ہوئے جے دروازے تے خود رسول پاک دولہا بن کے تے۔ دن رات جی یہ مجلساں پئی پڑھینی ہیں جی، اے ذاکر صاحب ہیں جی، اے مجتہد صاحب ہیں جی تہجدوں میں کہ کیوں جنہیں جنت مل جائے، حوض کوثر مل جائے۔ مکہ میں دسنا کیویں مل سی، ایڈے ڈھلے سوال ہے جی کوئی نہیں دسنا۔ حضرت عثمان غنی پاک حوض کوثر دے بھی پیسے بھرے ہوئے تے جنت دے بھی پیسے بھرے ہوئے۔ یا تا کوئی مولوی انکار کرے، یہ وڈے تو وڈا مجتہد انکار نہیں کر سکدا۔ تو جنتی زر خرید ہے عثمان غنی پاک نے، حوض کوثر دا چشمہ ہی زر خرید ہے۔ پہلو انانو من تیرا بننا ہوئے تو نہ بننے تو لگے میں تیری ٹانگ نہ بن سکتی، تیری ملکیت ہے، اے عالم ہے۔ توجہ ہوئے تو آڑی تو میں اگلی گل کراں، اپنا بتھاڑ تا ویکھ جنت لونی ہے عثمان غنی پاک نو، من جو انہاں دی زر خرید۔ اور سب تو وڈا گستاخ اہل بیت او ہے جڑا شیخین کریمین دا گستاخ۔ تھوڑا موڈ کوئی نہیں تو مجبوری بھی کوئی نہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ سب سے بڑا گستاخ اہل بیت وہ ہے جو حضرت صدیق پاک اور عمر پاک کا گستاخ۔ کیوں؟
خاتون جنت پاک دے نکاح دے گواہ صدیق عمر پاک. الا لا يجوز النکاح الا بحضور شاہدین مسلمین عاقلین بالغین. جب تک نکاح دے گواہ مومن نہ ہوئن نکاح ہو سکدا نہیں. جائیں خاتون جنت پاک دے نکاح دے گواہ صدیق عمر دے ایمان وچ بعد اللہ شک کیتا ہے, اس خاتون جنت پاک دے نکاح شک کیتا ہے, اس تو بڑا گستاخ اہل بیت ہے ہی نہیں. مومن ہوئے جنہ انہاں گواہاں دا ایمان ہی منیا ہے, خاتون جنت پاک دی شان ہی. مینوں ایک آکھن لگا وڈا تو مولوی بن گئے. میں کہا خیر ہوئے جی. کہ جی وہ سبھی مر گئے, صحابہ دا گستاخ مرے ہے. پہلے پتریراں جنازہ پڑھے ہے, پیچھے سنیاں پڑھے ہے, ہو گیا. میں کہا جی یہ تو مفتیاں دا کم ہے, میں تو جائل جا بندہ جٹ جی. کہ نہیں تو ہی کچھ دس تو صحیح. میں کہا چلو دسینے ہیں کہ جڑا سبھی دا جنازہ پڑھے او دا ایمان گیا. جتھے ایمان نہ رہے اتھے نکاح نہیں رہندا, جتھے نکاح نہ رہے اتھے رن نہیں رہندی. چھڑکنا وجہ